تو اتنی عبادت تو ہم کر نہیں سکیں گے, یہ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب آپ غور کریں صحابہ کرام نیکیوں کے حوالے سے کیسے کانشیس تھے کہ ان کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ سوال آیا کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. اے ہائے سبحان اللہ, قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. سورہ قدر نازل ہوئی, جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو, اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ اس سے حضرت شمعون کے اس 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, حضرت مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان ہے شب قدر پر. اس بیان میں آپ سن پائیں گے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن رہا, اور اس رات میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا عطا فرماتا ہے, اس رات کا کوئی خاص دعا بھی ہے یا نہیں, سب کچھ اس بیان میں آپ سماعت کریں گے. چلیے اس بیان کو پہلے سماعت کرتے ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی. کتنی سگنیفیکنٹ رات ہے, کتنی مبارک رات ہے, اور یہ کتنا بڑا ہم پر انعام ہے. اور سبحان اللہ, آگے جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ رات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اس امت کو عطا کی گئی ہے. یعنی نبی پاک کی رضا کے لیے, پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رات جو ہے ہم گناہ گاروں کو عطا کی گئی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. پہلے بخاری شریف کی حدیث سنیے گا, اس سے اندازہ ہوگا کہ واٹ از ایکچولی لیلۃ القدر. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا, یعنی نماز پڑھی, تو اس کے گزشتہ یعنی صغیرہ جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. یعنی ایک رات اور اس کو ٹارگٹ کر لیں, اس میں عبادت کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا, جب حدیث میں, روایت میں پچھلے گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ یاد رہے یہ صغیرہ گناہ کی بات ہوتی ہے. کبیرہ گناہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو ان راتوں میں توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اگر ایک بھی رات, 5 راتوں میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر ہوئی, تو لیلۃ القدر کی توبہ ہو جائے گی, جو کہ ملٹی پلائی بائی 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی. اب آتے لیلۃ القدر ایکچولی کیا ہے. دیکھیں, پہلے ایک بات سمجھیے گا, قرآن مجید فرقان حمید یہ رب کا کلام ہے, اور اس میں کسی بھی بات کا ذکر آ جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی صرف ذکر ہو جائے نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا, یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا, تو ایک ہی صحابی کا نام آیا. قرآن پاک میں کس عورت کا نام آیا, تو ایک ہی عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا. قرآن پاک میں کون سے مہینے کا نام آیا, تو بھائی رمضان کا نام آیا. یعنی اس ذکر سے اس چیز کی اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, کیونکہ قیامت تک تلاوت ہوگا, کروڑوں اربوں خربوں لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے, ریپیٹ کرتے رہیں گے, اور اس کا ذکر بار بار ہوتا رہے گا. تو کسی بات کا ذکر آ جائے, دس از ویری بگ تھنگ. بٹ لیلۃ القدر کا آپ مقام سمجھیں کہ ذکر نہیں آیا. قرآن پاک میں ایک پوری سورت لیلۃ القدر کے نام سے جاری کی گئی ہے, نازل کی گئی ہے, سورہ قدر جس کا نام ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف سورہ قدر, کہ اللہ کریم نے صرف ڈسکس نہیں کیا, صرف ذکر نہیں فرمایا, پوری ایک سورت اہتمام کے ساتھ نازل کی گئی ہے. اب ذرا اس سورت کو سمجھیے گا, سنا کئی بار ہے, مگر آج میں اس کا شان نزول, اس کا پس منظر جب بیان کروں گا تو آپ کو مزید ریئلائز ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں ارشاد ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ فرماتے ہیں, ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. کس کو اتارا؟ قرآن کو. ٹھیک ہے, اور تم نے کیا جانا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے, اس رات کی روٹین کیا ہے, قرآن وہ بھی بیان کر رہا ہے. سوچیے کتنی اہم رات ہے کہ پہلے یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. اب اس رات کی فیلنگز, اس رات میں ڈیوٹیز, اس رات میں سرکمٹینسز کیا ہوتے ہیں, قرآن وہ بھی ڈیفائن کر رہا ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, فرمایا اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں,
اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی ان کے پاس ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کو آرڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس رات اترتے ہیں. اور پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات آدھے ایک گھنٹے تک یہ برکت والی نہیں ہے، یہ فجر تک، صبح تک یہ سلامتی ہے، صبح چمکنے تک. اب تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفائن، اس کی تفسیر سمجھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو. پہلے تو ایک بڑی اہم بات کہ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، دا اسٹائل آف قرآن، کہ وین ایور قرآن پاک ٹرائی ٹو emphasize something، قرآن جب بھی کسی بات کو، اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات قرآن خود ہم سے سوال کرتا ہے. یعنی ایک لاجیکلی بات ہے کہ یا اللہ قرآن میں تو ہم سے فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا، اللہ ہمیں کیسے پتا، تو نے نازل فرمائی، تو عطا فرما. تو یہ ایک اسٹائل ہے قرآن کا کہ آپ کی توجہ چاہیے، ٹرائی ٹو امیجن سم تھنگ بگ از کمنگ، کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، تم سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا بھائی آپ کو پتا ہے یہ معاملہ کیا ہے، بندہ کہتا ہے آپ ہی بتا دو بھائی، پھر ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کا بھی ایک خوبصورت انداز ہے. اس کو ایک اور جگہ بھی قرآن نے اس طرح انداز اختیار فرمایا، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، دل دہلانے والی، کیا ہے وہ دل دہلانے والی، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی. قیامت کا ایک نام ہے قارعہ. پھر قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پھر پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ اس دن کیا ہوگا، لوگوں کے دل کیسے دہل رہے ہوں گے، پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا، نامہ اعمال لگایا جائے گا. یہ الگ ٹاپک ہے، کسی اور دن اس کو ڈسکس کریں گے سورہ قارعہ کو. لیٹس کم اگین ٹو سورہ قدر، سمجھیے گا بات کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں بڑا کمال کا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا اللہ 100 سال ہو جاتے، 90 سال ہو جاتے، کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا. یہ 1000 مہینے آج کے حساب سے کیلکولیشن تھوڑی سی آکورڈ سی ہے، الگ سی ہے. کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا، کیونکہ قرآن کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. دیر از سم بگ تھنگ بیہائنڈ دیٹ. اب اس کے پیچھے علماء کرام نے شب قدر کے نزول، یعنی لیلۃ القدر کی جو یہ صورت ہے یعنی سورہ قدر، اس کے شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا. اچھا، اس واقعے کو سنانے سے پہلے ایک اور پہلے بات کلیریفائی کر دوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو بتدریج آتا رہا. جبریل امین 40 سال کی عمر میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر آئے، پھر بتدریج گیپس کے ساتھ وحی آتی گئی، صورتیں نازل ہوتی گئیں، آیتیں نازل ہوتی گئیں. تو یہ ونس ان اے نائٹ کیسے نازل ہو گیا؟ تو علماء کرام نے اس کو بہت خوبصورتی ڈیفائن کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے عرصے میں، یاد رکھیے گا 23 ایئرز لگے جب تھوڑا تھوڑا وہ قرآن لے کر آتے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پر وحی کی صورت میں وہ نازل ہوتا گیا. اور جیسے جیسے احکام آتے تھے میرے آقا صحابہ کو بتاتے تھے، کچھ صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ قرآن کمپائل ہوتا گیا. اینڈ فار دا پیریڈ آف 23 ایئرز جا کر یہ قرآن کمپلیٹ ہوا. مگر اللہ کی جو بارگاہ لوح محفوظ جہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ جو آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. اچھا، اب آتے واٹ از دا لاجک بیہائنڈ 1000 months، 1000 مہینوں سے بہتر. اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنایا. میں بہت ڈیٹیل میں ہے، میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا، اور وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اور ان کی عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے 1000 مہینوں تک روزے رکھے، اور 1000 مہینے رات کو اللہ کی عبادت کی، اور روزے کے عالم میں وہ جہاد بھی کرتے رہے اور خوب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے. اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، کوئی ان پر قابو ہی نہیں پا سکتا تھا، جو مقابلہ کرتا اس کو پچھاڑ دیتے. اب دشمنوں نے سوچا کیسے پکڑے ان کو، تو انہوں نے انہی کی زوجہ، ان کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دیا، وہ بے وفا نکلی. تو اس نے کیا کیا، اس زمانے میں بال بہت لمبے لمبے ہوتے تھے نا، ہماری شریعت میں مرد کو کاندھے سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے کی شریعتوں میں اجازت تھی. تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا کہ آپ کو ہاتھ پیر باندھ دیے زنجیروں سے، کہ میں رات کو باندھ دوں گی، صبح آپ آ کے لے جائیے گا، مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. اس عورت نے بے وفائی کی، آپ کو باندھ دیا، رسیوں سے زنجیروں سے باندھا.
آپ جب صبح اٹھے تو آپ نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں. تو آپ کی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی. تو کہا مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دنیا کی زنجیریں رسیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہاں میرے جو بال ہیں نا وہ میری کمزوری ہیں. آپ نے اپنی بیوی کو اپنا راز بتا دیا، اس عورت نے، ظالمہ نے آپ کو آپ ہی کے بالوں سے باندھ دیا. اب صبح آپ اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے، کفار آپ کو لے گئے، بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو، مطلب یہ سمجھے کہ ہاتھ پیر کاٹ کر اور بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا. اور جب ان ظالموں نے شہید کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا کہ آسمانی بجلی گری، اور جتنے وہ ظالم کفار تھے، ان کی زوجہ تھی، وہ سب اس میں جل کر راکھ ہو گئے. ایکچولی دس از دا سمری آف دیٹ اسٹوری. اچھا اب اس پورے واقعے میں ایک بات بڑی اہم ہے، میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا. ہمارے ذہن میں جو مائنڈ سیٹ میں بات آتی ہے نا کہ یار کیسے اللہ کے ولی تھے، کتنے عبادت گزار تھے، ہیں کیسے شہادت بھی مل گئی، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں. صحابہ کرام غمگین ہو گئے یہ واقعہ سن کر. لک ایٹ دا بیوٹی آف دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام علیہم رضوان. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پچھلی قوموں کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 1000 مہینوں تک تو روزے رکھے انہوں نے، 1000 مہینوں کی رات کی عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے. حضور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، ایوریج لائف ہی 60-70 سال ہے، اس میں جوانی اور بڑھاپا، بچپن اور بڑھاپا نکال دے تو بچتا ہی کچھ نہیں. تو اتنی عبادت تو ہم کر نہیں سکیں گے، یہ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب آپ غور کریں صحابہ کرام نیکیوں کے حوالے سے کیسے کانشیس تھے کہ ان کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ سوال آیا کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. اے ہائے سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. سورہ قدر نازل ہوئی، جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ اس سے حضرت شمعون کے اس 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اچھا یہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں، یہ حضرت شمعون کے وہ 1000 مہینے ہیں جس میں 1000 مہینوں کے روزے ہیں، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں شہادت ہے. ہائے ہائے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر جو آپ کے دل اقدس پر غم گزرا، آپ کی رضا کے لیے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرما دی گئی، تو سوچو یہ نبی پاک کا ایکچولی گفٹ ہے ہمارے لیے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کو جا من کو جا. آقا کا احسان ہے ہم پر کہ آپ غمزدہ ہو گئے اپنی امت کے لیے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے کہی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں فرمایا کہ کون سے 1000 مہینے حضرت شمعون کے ان 1000 مہینوں کے برابر، equal to 1000 months, not خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ جانے کتنی بہتر ہے، اللہ کتنی عطا فرماتا ہے. بندے کے اخلاص پر ہے، بندے کی کیفیت پر ہے کہ وہ رات کیسے گزارتا ہے، اور نہ جانے 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ وہ ثواب کما لیتا ہے. ایک اور پتہ کیا مہربانی ہوئی، یہ نہیں فرمایا کہ جناب زندگی میں ایک رات عطا فرمائی، ایک بار زندگی میں ایسی رات ملے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہر سال، ایوری ایئر. اور پتہ اس پر اور ہم پر مہربانی کیا کر دی گئی، یہ بھی اعلان ہو سکتا تھا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہے تلاش کرو، پورا سال ڈھونڈنی پڑتی، پورا سال کانشیس ہونا پڑتا. اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں تلاش کر لو، پورے رمضان میں کوئی رات ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کاش ان احسانات کو ہم یاد کریں تو خدا کی قسم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے ہمارے لیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر آن عبادت ہے نا، ان کے اوپر تو ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں. ہمارے لیے انہوں نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا پلان کیا. انہوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام once in his lifetime he did اعتکاف of whole month. پیارے آقا نے پورے مہینے کا بھی ایک بار اعتکاف کیا، اور وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا. آپ پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے اور اس کے بعد دوسرے عشرے کے لیے بیٹھے، پھر خیمے سے باہر آئے اور فرمایا میں نے 2 عشرے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اب تم میں سے جو چاہے اعتکاف کر لے تاکہ یہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے. So, سبحان اللہ کتنی نیرو سرچ ہو گئی. ناٹ ان ہول ایئر، ناٹ اونلی ان دا منتھ آف رمضان، ناٹ اونلی دا لاسٹ عشرہ. ہمیں تو اسپیسیفائی کر دیا گیا 5 راتوں کے لیے کہ جناب 5 راتیں ہیں،
21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان پانچوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا ہمارے لیے مہربانی کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہم کمزوروں سے 5 راتیں پراپر ادا نہیں ہوتی ہیں، اگر پورا مہینہ کہہ دیا جاتا تو پتہ نہیں لیلۃ القدر کیسے ملتی۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، واٹ از دا ایکچوئل ریزن آف اعتکاف۔ یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے نا، اعتکاف کا لغوی معنی، لفظی معنی ہی دھرنا دینا ہے۔ ہاں، یہ ادھر ادھر دھرنے دے رہے ہوتے ہیں نا، اصل یہ دھرنا ہے۔ اور یہ دھرنا کیا ہے کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ بندہ اللہ کے گھر میں آ کے 10 دن بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کنفرم یہ ہوتا ہے کہ 10 دن میں کوئی تو رات لیلۃ القدر ہوگی نا، تو وہ رات میں انشاءاللہ عبادت میں گزار لوں گا، عشاء کی نماز بھی جماعت سے، فجر بھی جماعت سے، تو انشاءاللہ یہ برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں گی۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو مبارک ہو، جو یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا ہے، بعد میں سنا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا فرماتے جو ایمان کی حالت میں اعتکاف کرے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اے اعتکاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، مگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ پکنک نہیں ہے، یہ آپ کا پرسنل بیڈ روم نہیں ہے، یہاں بڑے ادب سے رہنا ہے۔ شہنشاہ کے دربار میں آداب ہوتے ہیں، مسجد میں آنا بڑی برکت ہے، مگر یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں فضول باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اب اعتکاف میں تو آ گئے، موبائل بھی ساتھ لائیں ہیں، وہی دوست بھی 4 ساتھ بیٹھے ہیں اور فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ اور ڈینجرس ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ بیٹھے اعتکاف میں تو پھر بیٹھے ہیں، پھر واقعی کریم کے در پر بیٹھے ہیں، عبادتیں ہوں۔ جب بھی دعوت اسلامی والے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اعتکاف کا پورا شیڈیول بناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اعتکاف کرنے دو نا بھائی اپنی اپنی عبادت، اب کون کتنی عبادت کرتا ہے ہمیں پتہ ہے، تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں اس کے بعد باتیں کرتے ہیں۔ شیڈول میں فائدہ یہ ہوتا ہے بیان، درس، نیکی کی دعوت، نماز کا پریکٹیکل، فرض علوم سیکھنے سکھانے کے ساتھ بیزی رہتا ہے آدمی، انفرادی عبادت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، صلاۃ و تسبیح بھی ہو۔ تو اس طرح اعتکاف کو آپ پلیز پلان کیا کریں، اور اسی لیے الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں طاق راتوں میں اجتماعات کرتے ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی پچھلے سالوں کے مطابق اس سال بھی ہر طاق رات کو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے۔ اور اس طاق رات میں اب کرنا کیا ہے، اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور میں اگر رمضان کی لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ٹھیک ہے، ذرا دہرا لیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس پہ کچھ علماء نے بڑا پیارا اضافہ کیا، وہ بھی چاہیں تو پڑھ لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اب پہلے جو سنت دعا بتائی گئی ہے، حدیث کے الفاظ ہے، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں۔ واٹ اے بیوٹیفل سپلیکیشن، اتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ پھر مجھے بھی معاف کر دے۔ لک ایٹ دا وے، یہ ہے نا فقیر کا بھی انداز ہوتا ہے، اللہ سخی کی خیر فرمائے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے مجھے بھی تھوڑا دے دیں۔ تو یہ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان 5 راتوں میں آپ کو اس وظیفے کا ورد کرنا ہے ود دا میننگز۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عربی دعا جب بھی پڑھیں اس کے معنی دل میں ہونے چاہیے، تب آپ کی فیلنگ بنے گی، تب آپ کو لطف آئے گا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہا کریں، آج کی رات یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور دل میں کیا تمنا ہے؟ یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے ساری غلطیاں معاف کر دے۔ بیوٹیفل، بہت اچھی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ہم دل میں دشمنیاں لے کے بیٹھے ہیں، ہم تو پلان لگ کے بیٹھے ہیں، ابھی موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اپنے دل میں دشمنیاں، اپنے دل میں کدورتیں، اپنے دل میں بغض، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سارے بندوں کو معاف کریں اور پھر اللہ سے کہیں مولا میں تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر بیٹھا، تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اس معافی مانگنے کا لطف ہی اور ہے، اس کی فیلنگ ہی اور ہے۔ آپ رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، آپ دوستوں سے دور بیٹھے ہیں، آپ بھائی بہنوں سے لڑے بیٹھے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ خود تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں،
معاف کریں, درگزر کریں. یہ مہینہ معاف کرنے کا ہے, محبتیں پھیلائیں, دشمنیاں ختم کریں. اگر کوئی شرعی قباحت نہیں تو مل جائیں, چھوٹی موٹی باتیں اگنور کریں. ہو جاتا ہے انسان سے غلطی, نکل گیا اس کی زبان سے, کر لی اس نے کوئی مسٹیک, یار کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک غلطی پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو پلیز اپنے اندر یہ عادت بنائیں. لیلۃ القدر کی نبی پاک نے, میں تو کہتا ہوں نا, اتنے مہربان ہیں میرے آقا, اتنے مہربان ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا بات ہے میرے آقا کی. نبی پاک نے کتنی مطلب کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ میری امت کو کسی طرح میں لیلۃ القدر بتا دوں کون سی ہے. 5 طاق راتیں بھی بتا دیں, پھر اس کی نشانیاں بھی بیان کی. وہ رات معتدل ہوگی. یاد رکھیے جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی وہ نہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی نہ گرمی زیادہ ہوگی. وہ اس دن آسمان کلیئر ہوگا, زیادہ کلاؤڈی نہیں ہوگا. اس دن تارے نہیں مارے جائیں گے شیطان کو. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں, یہ ایکچولی شیطانوں کو مارے جاتے ہیں, تو وہ نہیں نظر آئیں گے. فرمایا جس رات صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے, جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے, مارننگ میں سورج بغیر کرنوں کے ہوتا ہے, اپنی نیکڈ آئیز سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں, اور یہ بھی نصیب والوں کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں. لیکن کرنا ہم نے یہ ہے. میرا اب ایک لاسٹ مشورہ ہے, پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف موو آن کروں گا. لیلۃ القدر میں ہم جیسے گناہگاروں کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کیا پیکج ہونا چاہیے جس سے ہم ایٹ اینی کاسٹ لیلۃ القدر کی زیادہ برکتیں حاصل کر لیں. تو اس کے لیے 5-6 کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹارگٹ کر لیں, پلان کر لیں, ٹھیک ہے. یہ 5 میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر ہے, آج بھی ہو سکتی ہے. تو 5-6 کام ہر رات کو کریں, ٹھیک ہے. جو کوئی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ان 5 راتوں میں بالخصوص, ویسے تو سارا رمضان پڑھنی ہے, مگر ان 5 راتوں میں آپ نے عشاء بھی جماعت سے پڑھنی ہے, فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے, اور ایک تو کام یہ ہو گیا. سیکنڈلی تراویح تو پوری پڑھنی ہے. سیکنڈلی آپ کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب جیسے صلاۃ التسبیح ہو رہی ہے, یہ پڑھ لے تو سبحان اللہ. نہیں پڑھ سکتے صلاۃ التسبیح تو گھر میں میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی, تو وہ 12 نفل پڑھ لیں, 7-6 نفل پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسرا, اس رات کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو کوئی 1-8 پارہ پڑھ لیں, جو جتنا پڑھ سکتا ہے تلاوت قرآن ضرور کریں, ٹھیک ہے. 4th, اس رات کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کریں, کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کر دیں جس کی جتنی حیثیت. 5 لفافے بنا لیں, 5 راتیں ہیں نا, آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے, 100 روپے کے 5 بنا لیں. اللہ نے زیادہ دیا ہے, 1000 کے بنا لیں, 10,000 کے بنا لیں. کسی بھی نیک کام میں ہیں, مسجد میں کسی غریب کو دے دیں. ان 5 راتوں, رات کب سے ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کے فجر تک, ٹھیک ہے. اس پیریڈ میں آپ نے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی, آپ نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا. 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ پارٹ چیریٹی کریں. اور پھر اگر والدین حیات ہیں, سبحان اللہ, تو ان کے ہاتھ چومیں, ان کی دعائیں لیں. اگر والدین چلے گئے ہیں تو پاسبل ہو تو کچھ دیر کے لیے 5 راتوں قبرستان چلے جائیں اور وہاں جا کے فاتحہ کر لیں. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ 5 کام, یہ 6 کام اور بھی کام آپ ذہن میں لائیں, ایڈ کر لیں. جو آپ کو بہتر لگتا ہے, رائل الخیرات شریف پڑھ لیں, آپ کو لگتا ہے تو بھائی درود پاک زیادہ پڑھ لیں, آپ سمجھتے ہیں تو آپ استغفار کی تسبیح بھی پڑھیں, کلمہ طیبہ کی بھی تسبیح پڑھیں. آپ کچھ پلان کریں, ٹارگٹ کریں. اب ہوگا کیا, سنیے گا. ان 5 راتوں میں جو میں نے کام کیے اور پلان کے ساتھ کیے, ان 5 میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر ہوگی وہ سارے کام 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے 100 روپے دینا, میرا 1000 روپے دینا, میرا 5000 روپے دینا, یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. جو بھی طاقت ہوئی انشاءاللہ وہ 1000 مہینے. اچھا, میں 1000 مہینے نہیں جیتا, مجھے پتا ہے. اب میری زندگی میں 1000 مہینے تو نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے ہم میں سے آج کے بعد کون جیے گا؟ اچھا جیے گا تو کس صحت کے ساتھ جیے گا؟ 83 سال کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اٹ مینز میری پوری لائف کی عبادت ایک طرف اور وہ ایک رات کا کام ایک طرف. تو کتنا ٹارگٹ کرنا چاہیے مجھے, کتنا کانشیس ہونا چاہیے. ان راتوں میں لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں سحری پارٹی تو فلاں پارٹی. ارے چھوڑ دیں یار, ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے گھومنے کے لیے. پلیز فوکس آن دیز 5 نائٹس. اس پر فوکس کر لیں کہ یار پتہ. اچھا یہ بھی سوچنا ہوگا, کیا پتا یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو, پتہ نہیں پھر تاخرات ملے گی نہیں, پھر آخری اشرا ملے کہ نہیں. یعنی یہ تو اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے موقع دے دیا کہ اپنی بخشش کروا لو. ہم میں سے کئی لوگ تھے جو پچھلی رمضان میں تھے, نہیں ہے اس رمضان میں, ہمیں نہیں پتا ہم اگلے رمضان میں ہوں گے کہ نہیں. ارے مل گیا ہے موقع, چانس مل گیا تو اویل کرو نا. تو پلیز اب یہ وقت مسجد میں گزار لیں. میں مشورہ دیتا ہوں, نہ جائیں دوستوں میں, نہ جائیں ادھر ادھر. اجتماع ختم ہوتا ہے,
माशाल्लाह कई जगहों पर इज्तिमात हो रहे हैं आज रात। आप फैजान मदीना देखें, माशाल्लाह धूम पड़ी हुई, हजारों लोग, जगह नहीं है फैजान मदीना में, 7-8 हज़ार लोग एहतिकाफ में बैठे हैं, वहां सहरी की दुआएं होंगी, मदनी चैनल के साथ वक्त गुजारें। बल्कि मैं तो कहता हूं कुछ भी ना करें, कोना पकड़ लें यार, थोड़ी तिलावत करें, थोड़े जिक्र करें। मैंने जैसे कहा ना कुछ पार्ट पार्ट में आप काम कर लें, बहुत थक जाएं, सो जाएं, फिर उठें, तहज्जुद पढ़ें, 5 रातों को फोकस कर लें कि मैंने इन 5 रातों में, अच्छा अब बदबख्त और बदकिस्मत कितना होगा वो शख्स जो इन रातों में गुनाह करे। इस रात में भी गुनाह करने वाले गुनाह करेंगे ना, मोबाइल फोन खोलेंगे पता नहीं क्या देखेंगे, हैं टीवी खोलेंगे पता नहीं क्या देखेंगे, दोस्तों में बैठेंगे तो हमारी कौन सी दोस्तों की गैदरिंग गीबत से बचकर है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी क्रूशल नाइट्स। हो सकता है ये गोल्डन चांस है मेरे और आपके पास, लाइफ टाइम चांस है, नहीं पता अगले साल ये अशरा मिलेगा कि नहीं। तो इन 5 रातों को फोकस करें। दोस्तों, आपने मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का शब कदर के टॉपिक पर बयान समाअत किए। उम्मीद है आपको ये बयान बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर बयान पसंद आए हैं तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये बात हकीकत है कि शब कदर अल्लाह ताला ने हमें जो अता किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर अल्लाह ताला ने हमें शब कदर अता किया। और ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब ताबरक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा करम है कि उसने उम्मत मुहम्मदी को ही शब कदर अता किया, जो 1000 महीनों से बेहतर अफजल रात है। बहरहाल रमज़ान की आखिरी अशरा चल रहा है। इस आखिरी अशरा में 5 ताक रातें होते हैं। इन 5 ताक रातों में आप इबादत का एहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करके उसमें भरपूर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।